بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آخری عشرے میں طاق راتوں کی اعمال۔ جائے نماز پر قبلہ رو ہو کر پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود شریف، ایک تسبیح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح دعائے لیلۃ القدر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ نوافل 2 رکعات نفل کے بعد اس پرفتن دور میں اپنی اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ادا کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نے ایمان پر زندگی دی تو ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ 2 رکعات نماز صلاۃ التوبہ، ایک ایک گناہ جو جان بوجھ کر کیے، جو انجانے میں کیے، جو آئندہ بھی کریں گے، ان کو یاد کر کر کے توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ تمام اخلاقی برائیاں، غیبت، چغلی، کینہ، حسد و بغض وغیرہ سے نجات دیں اور حفاظت فرمائیں۔ 2 رکعات صلاۃ الشکر، ایک ایک نعمت کا نام لے کر شکر ادا کریں، مثلا ایمان، عزت، اولاد، صحت، مال وغیرہ۔ 2 رکعات صلاۃ الحاجات، 2 رکعات صلاۃ الحاجات کے بعد سب حاجات کے لیے دعا مانگیں، دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا اور کلمہ طیبہ پر خاتمہ نصیب ہو، قیامت قبر پرسکون اور قرآن کے نور سے منور ہو، صالحین کے ساتھ حشر ہو، روز محشر اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہو، جنت الفردوس نصیب ہو، بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا بے حجاب اور دائمی دیدار نصیب ہو۔ 2 رکعات نماز نفل، اس نیت سے کہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پہنچے، اور اس کے بعد دعا مانگیں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور شفاعت نصیب فرمائیں، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے والا بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائیں، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں، اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر اور شب و روز کی معیت عطا فرمائیں۔ 2 رکعات نفل سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تمام تبع تابعین اور بزرگان دین کے لیے جن کے توسط سے ہم تک دین پہنچا، دعا کیجیے کہ اللہ انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ 2 رکعات نفل اپنے بہترین ازدواجی تعلقات کے لیے، اپنے ہر بچے کے لیے الگ الگ 2 رکعات نفل پڑھ کر دعا مانگیں، اگر وقت کی کمی ہے تو سب بچوں کے لیے 2 رکعات نفل پڑھ کر خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک ان کو اور ان کی نسلوں کو ہر قسم کی فتنے جو آج ہیں یا جو مستقبل میں آئیں گے ان سے محفوظ رکھیں، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کی تمام اخلاقی بیماریوں اور قوم لوط میں پائی جانے والی ہر برائی سے ہمارے بچوں کو بچا کر رکھیں، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں، بے داغ جوانی عطا ہو، باحیا ہوں، خوبصورت ہوں، بچیوں اور بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے دعا کریں، چاہے وہ گود ہی کے کیوں نہ ہوں۔ 2 رکعات نفل پڑھ کر والدین کے لیے بھی دعا کریں۔ 2 رکعات نفل نماز امت مسلمہ کے لیے، پوری امت مسلمہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، جو ابھی ہیں اور جو آئیں گے، ان سب کے لیے دعا کریں، خاص طور پر جن ممالک میں مسلمان پوری طرح ظلم کا شکار ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ 2 رکعات نفل پڑھ کر اپنے خاندان میں جو لوگ کسی پریشانی کا شکار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ 2 رکعات نفل حج اور عمرہ کی سعادت کے لیے دعا مانگیں۔ آخر میں 2 رکعات نفل عبادت کی قبولیت کے لیے، یہ شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری عبادت کی توفیق دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ قرآن حکیم کی تلاوت جتنی ممکن ہو سکے کریں، صدقہ چاہے 1 درہم ہی کیوں نہ ہو۔ شرعی عذر کے ساتھ خواتین کے لیے کرنے کے اعمال،
دعائیں شرعی عذر رکھنے والی خواتین ان نوافل کی بجائے ان سب چیزوں کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ تسبیحات جو اوپر بتائی گئی ہیں، صدقہ چاہے 1 درہم ہی کیوں نہ ہو، مجھے بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کا دامن خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔